اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله۔ سلسلہ آپ کے سوالوں کے جوابات میں ایک بار معزز سامعین و ناظرین پھر سے اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہیں۔ پہلا سوال کیا احمد نے کہ ساس عدت میں بیٹھی ہو تو کیا داماد سے وہ پردہ کرے گی یا نہیں؟ محترمہ، ساس کا داماد سے پردہ نہیں ہے، خواہ وہ عدت میں ہو یا نہیں۔ محمد عبید اللہ صاحب نے اگلا سوال پوچھا کہ مفتی صاحب، ایک خاتون ہے جس کے شوہر نے ان کو 3 طلاق دے دی ہیں، وہ عدت میں ہیں، 3 حیض کی عدت گزارنی ہے، ان کو اب 2 مہینے حیض سے پورے ہو گئے ہیں، اب تیسرا حیض نہیں آیا، البتہ 3 مہینے پورے ہو گئے ہیں، کیا ان کی عدت پوری ہوگی؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے گھر میں شادی بھی ہے، لہٰذا وہ شادی میں شرکت کرنا بھی چاہتی ہیں، لہٰذا آپ فتوے کی صورت میں جواب دیں کیونکہ وہ اپنی عدت ختم کر رہی ہیں۔ جناب، واضح رہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت پر عدت گزارنا ضروری ہے۔ حیض والی عورت کے لیے عدت 3 حیض مقرر ہے۔ جن عورتوں کو حیض عمر کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے نہ آتا ہو، ان کی عدت 3 مہینے مقرر ہے، لہذا جس عورت کو حیض آتا ہو اس کی عدت مکمل 3 ماہواریاں ہیں، چاہے 3 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر جائے، جب تک عورت مکمل 3 ماہواریاں نہیں گزارے گی تب تک عدت ختم نہیں ہوگی اور عدت کے احکام بدستور قائم رہیں گے۔ صورت مسئولہ میں چونکہ مذکورہ خاتون کو حیض آتا ہے اور وہ 2 حیض دوران عدت بھی گزار چکی ہیں، لہذا مذکورہ خاتون کی عدت 3 حیض مکمل ہونے تک رہے گی۔ 3 مہینے گزرنے کی وجہ سے عدت ختم نہیں ہوئی، نیز عدت کے دوران بغیر سبب شرعی گھر سے نکلنا جائز نہیں، لہذا مذکورہ خاتون کا عدت کے دوران شادی میں شرکت کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا، ایسی صورت میں وہ گناہ گار تصور ہوگی۔ محمد میمون صاحب نے پوچھا کہ مفتی صاحب، اگر کوئی عورت طلاق کے بعد عدت میں نہیں بیٹھی اور اب 1 سال بعد اسے یاد آیا کہ میں عدت میں بیٹھوں، کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں عدت میں بیٹھی ہوں، اس نے مجھ سے کہا کہ میں عدت میں بیٹھی ہوں، 2 حیض پورے ہو گئے ہیں، تو میں نے اسے کہا عدت تو ختم ہوگی، تم سے گناہ سرزد ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کا کوئی کفارہ ہو۔ لکھتے ہیں کہ مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں کہ صرف توبہ استغفار کرے گی یا کوئی کفارہ بھی دے گی؟ محترم، صورت مسئولہ میں جس عورت کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو اس پر عدت گزارنا لازم ہے، اور شوہر کے طلاق دینے کے وقت سے ہی خود بخود اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے عدت کی پابندیوں کی رعایت نہیں کی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ 3 حیض گزر جانے، اگر حمل نہ ہو تو وضع حمل تک کے بعد عدت خود بخود مکمل ہو جائے گی، لہذا مذکورہ عورت کے لیے اب 1 سال بعد عدت میں بیٹھنے سے اس کی عدت میں نہ بیٹھنے کے گناہ کی تلافی نہیں ہوگی۔ اس کو چاہیے کہ عدت کے احکام کی رعایت نہ کرنے پر صدق کے دل سے اس گناہ پر توبہ و استغفار کرتی رہے۔ ایک اور خاتون نے سوال پوچھا، لکھتی ہیں کہ مفتی صاحب، میری عمر 48 سال ہے، مجھے 22 اگست کو میرے شوہر نے 1 طلاق دی ہے، مجھے 20 جولائی کو ماہواری آئی تھی، میری عدت 4 یا 6 دن کم ہو کے آنے کی ہے، لیکن اگست میں 29 اگست کو ماہواری آئی، جو 9 دن کے بعد 5 ستمبر کو پاکی کا نہاتی ہوں، غسل کے 10 دن بعد مجھے دوبارہ حیض کی نشانی پتہ چلی جو کہ استحاضہ میں شمار کیا،
اور 15 دن پاکی کے شمار کر کے حیض کے 9 دن پورے کر کے 28 ستمبر کو پاکی کا غسل کر لیا، جبکہ خون آنا بند نہیں ہوا تھا۔ اس دوران مجھے پیڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی، لیکن اسی دن رات کو مجھے پیڈ رکھنے کی حاجت ہو گئی۔ اب مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ کیا میرے یہ دن استحاضہ میں شمار ہوں گے یا حیض میں؟ کیونکہ عادت کے مطابق ماہواری 28 تک بھی آ سکتی تھی اور اس کے بعد بھی، اور اس طرح میری عدت کس طرح شمار کی جائے گی؟ محترمہ، صورت مسئولہ میں 5 ستمبر کو غسل واجب کر لینے کے 10 دن بعد سیلہ کو دوبارہ جو قطرات آئے اور 28 ستمبر تک سلسلہ جاری رہا، یہ تمام ایام استحاضہ کے شمار ہوں گے، جبکہ سیلہ کی عادت کے مطابق 28 ستمبر کی رات کو باقاعدہ جو خون آنا شروع ہوا یہ ماہواری شمار ہوگی، یعنی سیلہ کی عدت کی دوسری ماہواری 28 ستمبر کی رات سے شمار ہوگی۔ اللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔